الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد کچھ ایسے حقوق ہیں جن حقوق کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند بنا دیا ہے. اور وہ حقوق دو طرح کے ہیں. ایک حقوق جنہیں ہم حقوق اللہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ ارکان اسلام، یہ ارکان ایمان، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، تلاوت قرآن، صدقہ خیرات، ذکر و اذکار، امر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ سب کیا ہیں؟ یہ حقوق اللہ ہیں، جن کی ادائیگی ہر انسان تھوڑا یا زیادہ کر ہی لیتا ہے. اور دوسرا جو حق ہے جسے ہم حقوق العباد کے نام سے جانتے ہیں، اور جن کا ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پابند بنایا ہے، جہاں اپنے حقوق کا پابند بنایا ہے کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہر بالغ عاقل مسلمان مرد عورت پر واجب اور ضروری ہے، وہیں پر کچھ ایسے حقوق ہیں جنہیں بندوں کے حقوق سے جانا جاتا ہے. ان حقوق کی ادائیگی بھی انسانوں کے اوپر ضروری اور لازم ہوتی ہے. لیکن جس سماج اور جس سوسائٹی اور جس معاشرے اور سماج میں ہم رہتے ہیں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہیاں زیادہ ہیں. اور دیکھا جائے کہ حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس میں مین چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ گرچہ دوسرے کا گلا گھونٹ دے، دوسرے کی زمین جائیداد پہ ڈاکہ ڈال دے، مال ناجائز اور حرام طریقے سے اکٹھا کر لے، اس کی پوری انرجی جو اس طریقے سے دوسروں کے حقوق میں کوتاہیاں کر کے اور یہ فعل انجام دیتا ہے، اس کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہوتا ہے کہ ہمارے نہ رہنے پر یا ہمارے رہتے ہوئے بھی ہمارے بیوی بچے، ہمارے آل و اولاد یہ عیش و آرائش کی زندگی گزاریں، میرے رہتے ہوئے یا میرے نہ رہنے پر انہیں کسی قسم کی تنگی اور پریشانی کا
سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 57 آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور اس دن سے بھی ڈرتے رہو جس دن ایک والد اپنے بچے کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ہی ایک بچہ اپنے والد کے کچھ کام آئے گا۔ وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن قیامت کا دن ہے۔ اللہ تعالی یہاں پر سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کر رہا ہے، ایسے لوگوں کو جو اپنے آل و اولاد کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور اس دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہوئے وہ لوگوں کے حقوق میں بہت ساری کوتاہیاں کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اور اس طرح کی اور بہت ساری صورتوں کے اندر بہت سی آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بیدار کرنا چاہا ہے اور بیدار کیا بھی ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جب انسان اپنے رب سے ڈرے گا، رب کی تیار کی ہوئی جہنم سے ڈرے گا، رب کی تیار کی ہوئی جہنم اور جہنم کے ہولناک منظر سے ڈرتا رہے گا، تو ظاہر سی بات ہے رب سے ڈرنے کی بنیاد پر اللہ کے حقوق کو تو ادا ہی کر رہا ہے، اور اس کے اوپر جو بندوں کے حقوق ہیں ان حقوق کو بھی ادا کر لے گا۔ بندوں کے حقوق میں عام طور سے ہماری جو سوچ ہے، جو معاشرہ سوچتا ہے، سماج سوچتا ہے، وہ یہی کہ اگر کوئی ایک پڑوسی کسی پڑوسی کے مال کو ہڑپ کر لے، ایک انسان اپنے تجارت اور کاروبار میں شریک پارٹنر کی حق تلفی کر لے، حساب کتاب میں لین دین میں یارہ نیارہ کر دے، تو اسی کو انسان ظلم سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ بندوں کے حقوق میں بڑا کوتا ہے، ایسا کیسے کیا، ویسا کیسے کیا۔ لیکن میرے دوستو، میرے دینی بھائیوں، بندوں کے حقوق کا دائرہ بس یہیں تک محدود نہیں ہے، بندوں کے حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ بندوں کے حقوق میں اس روئے زمین پر ماں باپ کے حقوق بہت ہی بڑے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس روئے زمین پر عبادت ہو تو صرف اور صرف اللہ کی ہو۔ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس روئے زمین پر عبادت ہو تو صرف اور صرف اس رب کی ہو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کی ادائیگی کے بعد بندوں کو حقوق میں سب سے پہلے جس حق کا ذکر کیا ہے، بیوی کا ذکر نہیں کیا ہے، بیٹے کا ذکر نہیں کیا ہے، دوستوں کا ذکر نہیں کیا ہے، پڑوسیوں کا ذکر نہیں کیا، کہا میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج کتنے ایسے نافرمان بچے ہیں جو ماں باپ کو خاص طور سے جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کے وجود کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، اور بات بات میں ان کو ڈانٹنا، جھڑکنا اور کیا کیا ناروا سلوک کرتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ یہ بندوں کے حقوق میں کوتاہی کی شکل یہ بھی ہے۔ بندوں کے حقوق میں ایک قدم اور آگے بڑھیں گے، والدین کے بعد دنیا میں اس روئے زمین پر سب سے قریبی انسان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں۔ جو اس کا رویہ، جو اس کا انداز فیکٹری میں، کمپنی میں، گوڈاؤن میں نوکروں کے ساتھ اپنی ماتحتی میں
جن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہی رویہ، وہی سلوک، وہی برتاؤ گھر میں بیوی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یہ بندوں کے حقوق میں کوتاہیاں ہیں۔ ایک بیوی ہوتی ہے، کبھی معاملہ برعکس ہوتا ہے کہ مظلوم شوہر ہوتا ہے اور یہ بیوی اس کا دماغ مچا کر کے اس کو پاگل کر دیتی ہے اور وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو کچھ سجھائی نہیں پڑتا ہے، اپنے فیملی پرابلم میں اس قدر وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ وہ نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ بندوں کے حقوق میں کوتاہی، ایک بیوی کی طرف سے کوتاہی اس شوہر کے حق میں ہو رہی ہے، اور یہ بھی ناروا سلوک ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اور آگے بڑھتے جائیے، کہیں باپ بیٹے پر، کہیں بیٹا باپ پر، کہیں پڑوسی پر، حتیٰ کہ انسان اتنا بڑا ظالم ہو جاتا ہے کہ بندوں کے حقوق میں کوتاہیاں کرتے ہوئے چرند پرند بہائم کے حقوق میں بھی کوتاہیاں کر دیتا ہے اور اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں، اگر آپ فرض روزوں کے پابند ہیں، اگر آپ نفلی روزوں کے پابند ہیں، اگر آپ تلاوت قرآن کے پابند ہیں، اگر آپ زکوٰۃ کے پابند ہیں، حج کے پابند ہو گئے، تو یہ سب حقوق اللہ ہیں۔ ان حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے ہوئے ایک انسان کو اس خوش فہمی میں نہیں ہونا چاہیے، اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اب تو جنت میں جانے سے ہم کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اب تو ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو ہی گئے۔ میرے دوستو، حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی آپ کے اوپر، ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر، جو حدیث صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب البر والصلہ میں ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے نفس کے اوپر حرام ٹھہرایا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی میں نے حرام ٹھہرایا ہے، فلا تظالموا، تو تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے، اور جب ظلم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ظلم کی بنیاد پر بندوں کے حقوق میں کوتاہیاں ہو ہی جائیں گی۔ اور جو میں نے بتایا کہ ارکان اسلام، ارکان ایمان، حقوق اللہ کی ادائیگی ہی صرف یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، جہنم اور جہنم کے دردناک عذاب سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی بے حد ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کی وہ حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے، اور راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه، ياتي وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھرمٹ میں صحابہ کرام موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ مفلس، فقیر، تنگ دست کون انسان ہے؟ صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ مفلس، فقیر، تنگ دست ہمارے درمیان وہ انسان ہوتا ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، جیب خالی ہو، ضروریات زندگی کے ساز و سامان نہ ہو، ایسے انسان کو ہم فقیر سمجھتے ہیں، قلاش سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہاں پر
تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کو اگر نیند آ رہی ہو تو نیند سے بیدار ہو جائے، یہاں سے غور سے سنیں۔ کہا میری امت کا مسکین وہ انسان ہوگا جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے لایا جائے گا، وہ نماز کا پابند ہوگا، روزے کا پابند ہوگا، زکوٰۃ کا پابند ہوگا۔ یہ کس کے حقوق ہیں؟ یہ حقوق اللہ ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا یہ اللہ کا حق ہے، یہ ارکان اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عاقل بالغ مسلمان پر ان چیزوں کو فرض قرار ٹھہرایا ہے، تو وہ انسان حقوق اللہ کا پابند ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ بندوں کے حقوق میں زیرو آئے گا۔ کسی کو اس نے گالی دی ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے، کسی کا مرڈر کیا ہے، کسی کو مارا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ آج بھی دیکھیے ہم لوگوں کے پاس جب لوگوں کے معاملات آتے ہیں، کہیں میاں بیوی کا جھگڑا ہے، کہیں دو کاروبار میں پارٹنر لوگوں کا اختلاف ہو گیا، کچھ ادھر ادھر ہو گیا، وہ لے کے معاملات آتے ہیں، کبھی زمین اور پراپرٹی اور جائیداد کا مسئلہ لے کر کے آتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ آخر یہ انسان کس دنیا میں جی رہا ہے، کس دنیا میں جی رہا ہے؟ گناہ کرتے کر کے اس کا دل کتنا سیاہ ہو گیا ہے۔ اگر اسی حال میں یہ اللہ کے پاس چلا جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور آخر اس انسان کی یہ مظلوم جو انسان آیا ہوا ہے اور اس ظالم کی قصے اور کہانیاں اور اس کے ظلم بھرے انجام کو اور ظلم کی کہانی کو بتا رہا ہے کہ سنتے ہوئے سننے والا انسان حیران رہ جاتا ہے، لیکن کتنے سیاہ دل لوگ ہیں کہ ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ ظلم ہے اور مظلوم کی بددعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سننا چاہیے کہ سب کچھ کیا ہے لیکن بندوں کے حقوق میں کوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قیامت کے دن دنیا میں کیا ہے؟ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ دنیا میں جو ظالم ہے وہ مظلوم قرار دے دیا جاتا ہے، مظلوم ظالم قرار دے دیا جاتا ہے اور ظالم مظلوم قرار دے دیا جاتا ہے۔ میں نے تو کچھ لوگوں کو ایسے اپنے معاملات لے کر کے آئے کہ کسی انسان سے لین دین ہے، 10 سال ہو گئے، اب بیچارہ کہہ رہا بھئی دے دو، اور ابھی سال 2 سال پہلے وہ ہرا باغ اتنا دکھایا تھا کہ 10 لگایا تھا تو 100 دکھ رہا ہے، پرافٹ اس کا 100 دکھ رہا ہے، اور جب اچانک اس انسان کو ضرورت پیش آ گئی کہ بھائی دے دو تو کہا کہ وہ سب نقصان ہو گیا۔ وہ زمین جو تھی جہاں میں نے انویسٹ کیا تھا وہ زمین سب نمبر 2 کی تھی۔ کہا ابھی آپ سال 6 مہینے پہلے، سال بھر پہلے تم نے تو مجھے بڑا حراغت دکھا دی، وہاں لگا دیا، وہاں کر دیا، یہاں کر دیا، وہاں ہو گیا، تو ایسا کیسے؟ کہا بس جو کہہ رہا ہوں وہ سنو۔ کہا اللہ کے بندے 10 سال پہلے میں نے تم کو ایک موٹی رقم دی تھی اور آج تم نفع کیا وہ سب غائب کر رہے ہو، کچھ نہیں تو کم سے کم ہمارا جو میں نے آپ کو مدل دیا تھا، جو پونجی دے دی وہ واپس کر دو۔ کہا کچھ نہیں، سب چلا گیا۔ کہا دیکھو اللہ سے ڈرو ورنہ میں اللہ کے سامنے اپنے مظلوم ہاتھوں کو اٹھا دوں گا۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھائی اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے مت اٹھاؤ، میں جو پراپرٹی میں بنا چکا ہوں ان کو بیچ کر کے لا کے آپ کو دے دوں گا، لیکن اپنے مظلوم ہاتھوں کو مت اٹھاؤ۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی چیز اثر نہیں کرتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا و شرم ختم ہو جائے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ حیا شرم ختم ہو گئی تو نہ تو اس کو اللہ سے حیا ہے اور نہ بندوں سے حیا ہے، کہ آخر لوگوں کے درمیان معاملہ جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے، اور اگر یہ اپنے ہاتھ کو اللہ کے سامنے اٹھا دے گا تو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ کروڑ کی پراپرٹی جو میں دوسروں کے حساب پہ بنائے ہوئے ہوں اور لگژری زندگی چل رہی ہے، اگر یہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھا دیا تو
تو وہ رب دینا بھی جانتا ہے، وہ رب لینا بھی جانتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ رب کرنا چاہتا ہے کوئی چیز، کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس انسان سے جب وہ اپنا مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی ہماری جمع پونجی جو میں نے دی تھی وہی واپس کر دو، کہا کچھ نہیں ہو پائے گا۔ کہا اب ہمارے سامنے ایک کہ رب کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، کہا تم رب کا دروازہ کھٹکھٹانے کو دو، جاؤ یہاں نہیں، اور تم نہیں جاؤ، تمہاری پوری فیملی خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر کے دعا کرو۔ سنا آپ نے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل یہ جملہ سن کر کے دل کے اندر کچھ کپکپاہٹ آ جائے کہ اتنا ظالم انسان ہے کہ یہ اللہ کو بھی چیلنج کر رہا ہے اور اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو بھی چیلنج کر رہا ہے کہ تم یہاں بد دعا مت کرو، تم چلے جاؤ بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں جاؤ، اور تم نہیں تمہارا پورا گھر بد دعا کرے جاؤ، جو کرنا ہو کر لو۔ یہ کیا ہے؟ یہ حقوق اللہ میں کوتاہی ہے، یہ حقوق العباد میں کوتاہی ہے۔ اب اگر وہ انسان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ کر رہا ہو تو کل قیامت کے دن وہ مظلوم اور اس جیسے بہت سارے مظلوم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ یہاں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بھئی یہاں تو پوری عدالت ہی خرید لی جاتی ہے، معاملہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں کسی سیاسی لیڈر کا فون نہیں آنے والا ہے کہ ذرا ہمارا آدمی ہے دیکھ لیجئے گا، اندر دا ٹیبل وہ موٹے لفافے نہیں چلنے والے ہیں، فون پہ RTGS، گوگل پہ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ کچھ ہونے والا ہے؟ کوئی آپشن نہیں ہے وہاں، آپشن نیکی اور بدی کے تبادلے کا ہے، ٹرانسفر کا ہے کہ آپ کی نیکی ان مظلوموں کو دے دی جائے گی۔ تو یہی معاملہ ہوگا کہ اس حاجی کی، نمازی کی، زکاتی کی، اس کی تمام نیکیاں حقوق اللہ میں بھری پڑی ہیں، لیکن بندوں کی ایک لمبی لائن موجود ہے۔ بندوں میں اس کا بھائی بھی ہے، اس کا پڑوسی بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کا بیٹا بھی ہے، اور کون کون سے لوگ ہیں، سب بندوں میں بڑی لمبی لائن لوگوں کی، مظلوموں کی لگی ہوئی ہے، جن کے حقوق میں اس نے کوتاہیاں کی تھیں۔ یہ سب آئیں گے، اس نمازی، زکاتی، حاجی، عبادت گزار انسان کی نیکیاں ان کو تقسیم کر دی جائیں گی۔ تقسیم کرتے کرتے اس کی نیکیاں پوری ختم ہو جائیں گی۔ فقیر ہو گیا، نیکیوں کی جھولی خالی ہو گئی، لیکن ابھی مظلوموں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ان مظلوموں کے گناہ اس انسان کے اوپر ڈالے جائیں گے، اور اخیر میں حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عذاب جہنم سے بچائے۔ تو یہ ہے حقوق العباد میں کوتاہی کا یہ بھیانک انجام ان لوگوں کا جو حقوق اللہ میں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ حقوق اللہ میں کوتاہی کی شکل یہ بھی ہے کہ آج کتنے بیچارے مزدورے جو کام کرتے ہیں، مزدور چھوٹے پیمانے پر بھی ہوتا ہے، بڑے پیمانے پر بھی ہوتا ہے۔ کوئی 2-5 ہزار کا کنٹریکٹ لیتا ہے، کوئی 2-5 لاکھ کا، کوئی 2-5 کروڑ کا بھی لیتا ہے، سب مزدور ہے۔ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، ایسا کام کرنا، ایسا کرنا ہے، صاحب آ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، ہو رہا ہے، تمام چیزیں ہو گئیں۔ جب پیمنٹ دینے کی باری آتی ہے تو اب کچھ اماؤنٹ روک لیا جاتا ہے، چونکہ پیسہ اس مزدور کا ہڑپ کرنا ہے۔ یہ حقوق اللہ میں کوتاہی ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو آپ نے ایسا نہیں کیا تو تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے ایسا نہیں کیا، ایک اچھی خاصی اماؤنٹ اس کی روک دی جاتی ہے۔ یہ بھی حقوق العباد میں کوتاہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ صاحب ہو، دوڑاؤ کہ کچھ دن دوڑے گا، اس کے بعد میں اپنا ہاتھ تھک کے بیٹھ جائے گا، لیکن ڈرو ایسے انسان کی بد دعاؤں سے۔ اور ایسے انسان کے بارے میں صحیح بخاری کتاب البیوع کے اندر وہ حدیث موجود ہے جو حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ،
3 ایسے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن میں مدعی بن کر کے آؤں گا، ان کے حق میں میں مدعی بن کے آؤں گا۔ 3 لوگ ایسے ہیں، اس میں سے ایک وہ انسان ہے رجل استاجر اجیرا فاستوف منه ولم يؤته اجرا، کہ ایک وہ انسان ہے جس نے مزدور کو مزدوری پہ رکھا اور جو اس کے ذمے جو کام سپرد کیا تھا اس مزدور نے، اس کنٹریکٹر نے پورے طور سے جو بھی ایگریمنٹ میں جو چیزیں لکھی گئی تھی پورے طور پر اس نے ویسے ہی وہ کام، وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے دے دیا، لیکن جب پیمنٹ دینے کی باری آئی، حساب فائنل کرنے کی، وَلَمْ يُؤْتِ أَجْرًا، تو اب اس انسان نے جس نے کام کروایا ہے ٹال مٹول کر کے کہ کسی طریقے سے کچھ اماؤنٹ روک لے اور کچھ مزدوری اس کی ہڑپ کر لے، اور اس نے اس کو مزدوری نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے انسان کا مدعی بن کے قیامت کے دن کھڑا ہوں گا۔ اللہ سے کوئی مورچہ لے پائے گا؟ دنیا کے اندر تو بیچارے کو دوڑا دیے، 1 بار 2 بار 10 بار 20 بار، آخر میں جھک مار کے کہا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مدعی بن کر کے کھڑا ہوگا، تو انسان سوچے تو کہ آخر اس وقت انسان کا حال کیا ہوگا۔ اور اسی لیے بندوں کے حقوق میں جو کوتاہیاں ہیں ان کا معاملہ اتنا سخت ہے، اتنا ڈینجر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کتاب الامارہ کی وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید جس کی گردن اللہ کے راستے میں بدن سے جدا کر دی گئی ہو، جس نے جام شہادت نوش فرما لیا ہو، جس شہید کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کا ٹھکانہ جنت میں لکھ دیا جاتا ہے، شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کا ٹھکانہ جنت میں لکھ دیا جاتا ہے کہ انسان جنتی ہے۔ لیکن بندوں کے حقوق میں اگر کوتاہیاں ہیں تو وہ گناہ نہیں بخشا جاتا ہے۔ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، لیکن اگر قرض اس کے اوپر ہے تو قرض وہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ اب معاشرے اور سماج میں جو لوگ رہتے ہیں کہ 10-20 نہیں کروڑ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو دینے کی فکر نہیں ہوتی ہے، اور لوگ جب آتے ہیں بیان کرتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آدمی لے تو لیا تھا منت سماجت کر کے، لیکن اب جب دینے کی باری آئی تو دینے والا وہ بھکاری کے جاتا ہے، بھائی دے دو بھائی، بہت حالت خراب ہے بھائی، ارے کچھ بھی دے دو، بہت حالت ہماری خراب ہے۔ ارے کیا بھائی راستہ نہیں چلنے دیتے ہو، تمہارا کھا لوں گا کیا، ارے دے دوں گا جب ہوگا۔ یعنی ٹون دیکھیے، اب وہ بیچارہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اسی حال میں اگر موت ہو گئی تو یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے تمام گناہ معاف کیے جا رہے ہیں لیکن قرض معاف نہیں ہو رہا ہے۔ اب آپ سوچو کہ اگر آپ اس طریقے سے لوگوں کے حقوق میں ایک انسان نے کوتاہیاں کی ہیں اور اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا انجام بد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا
عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم سامعین، بندوں کے حقوق اور بندوں کے حقوق کے تعلق سے کتاب و سنت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کی گئیں۔ اب آئیے سلف کے کچھ واقعات سرسری طور پر آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ سلف کے ہاں بندوں کے حقوق میں اگر کوتاہیاں ہوں تو اس کے بارے میں وہ کتنے فکر مند ہوتے تھے، حتیٰ کہ آخری وقت آ گیا ہے اس وقت تک بھی فکر مند ہوتے تھے۔ اس سلسلے میں عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے، جو ازواج مطہرات میں سے ہیں اور اما عائشہ کی سوتن ہیں، کہتی ہیں کہ ایک دن موت کے وقت کہ اب آخری وقت ہے، اس وقت اپنی سوتن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتی ہیں، کہتی ہیں کہ ام حبیبہ مجھے بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو ہمارے درمیان سوتن ہونے کی وجہ سے معاملات جو بھی ہوئے ہوں، فغفر اللہ لی ولک، میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی معاف فرما دے اور تمہیں بھی معاف فرما دے۔ سوتن ہے تو کچھ نہ کچھ تو نوک جھوک، اور وہ واقعات آپ کئی جگہوں پر آپ پڑھے بھی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ جو کچھ ہوا ہمارے آپ کے درمیان، میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو بخش دے۔ یعنی یہ معافی تلافی ہو رہی ہے کہ دل صاف ہو جائے، دنیا سے جانے سے پہلے جو کچھ کہا سنی کچھ ہو گئی ہے، دل کے اندر قدورت ہے، میل ہے، اس کو ختم کر لیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی کہتی ہوں غفر اللہ لک کلہ وحل لک من ذلک، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ان چیزوں پہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے۔ یعنی انسان ہونے کی بنیاد پر، بشری تقاضے کی بنیاد پر اگر کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو میں بھی دعا کرتی ہوں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ کہتی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سررتنی سرک اللہ، کہ آپ نے اپنے اس دعائیہ کلمات سے میرے دل کو خوش کر دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی خوش کر دے۔ وارسلت الى ام سلمہ فقالت لها مثل ذلك، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک ہیں، یہی پیغام ام سلمہ کو بھی بھیجا۔ یعنی جو سوتن تھیں سب کے پاس ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام بھیجا کہ دنیا سے اب رخصتی کا وقت ہے، تو میں آپ سب کو معاف کر رہی ہوں اور آپ بھی ہمیں معاف فرما دیں۔ تو اس سے کیا دلیل ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے آج بہنوں کو کہ بہنیں ہوتی ہیں تو غیبت، چغلخوری، عیب جوئی، یہ جب بیٹھتی ہیں مجلسوں میں تو فلاں کی بیٹی ایسی، فلاں کی بیوی ایسی، فلاں ایسا، غیبت، چغلخوری، جو کچھ زبان چلتا رہتا ہے، تو یہ ہے کہ زبان کو آزاد نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کہیں ایسی چیز ہو جائے تو اپنی اس بہن سے قبل اس کے کہ ملک الموت آ جائے، اس کے حق میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں معافی کے طلبگار ہو جائیں، تاکہ جب دنیا سے رخصت ہوں تو کل قیامت کے دن حج جن صاحبہ تھیں، کام کاج سے فارغ تھیں، بہو بناتی تھی، کھلاتی تھی، سب کچھ تھی، وہ 5 وقتہ نماز بھی ہو رہی ہے، تہجد بھی ہو رہی ہے، مہینے میں ایک بار قرآن بھی ختم ہو رہا ہے، تسبیح و تحلیل بھی ہو رہا ہے، تمام چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اگر بندوں کے حقوق میں کوتاہیاں ہیں تو اپنی اس عبادت کی خیر منائیں۔ یہ حدیث اور یہ واقعہ جو اما عائشہ اور ام حبیبہ کے درمیان ہوا، اس کو اپنے دل و دماغ میں رکھیں اور اپنے معاملات کا تصفیہ مرنے سے پہلے کر لیں۔ عطا ابن رباح رحمہ اللہ
یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ انہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، عدل و انصاف میں انہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عطا ابن رباح سے بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے شوہر نامدار عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس جاتی ہوں، اپنی نماز کی یعنی جہاں نماز پڑھتے ہیں اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کا ہاتھ ان کے چہرے پہ رخسار پہ ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہوتے ہیں۔ یعنی یہ حیت یہ کنڈیشن بتا رہی ہیں کہ وہ بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہوئے وہ ہاتھ رخسار پہ ہے اور آنکھوں سے آنسو کے قطرات بہہ رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس عادل بادشاہ حاکم وقت کی بیوی فاطمہ رحمہ اللہ فرماتی ہیں، میرے شوہر نامدار کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ ماجرا کیا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس قصے میں ہماری بہنوں کے لیے عبرت ہے کہ جب شوہر رنجیدہ ہو، جب غم سے نڈھال ہو، تو یہ ہے کہ اس کو مزید رلانا مت سیکھو، بلکہ اس زخم پہ مرہم رکھنا سیکھو۔ اس لیے کہ یہ خاتون کہتی ہیں کہ کیا چیز ہے کہ اس چیز نے آپ کو رونے پہ مجبور کر دیا، کیوں رو رہی ہو؟ لیکن ہماری کتنی ایسی بہنیں ہیں کہ جن کو یہ ہنر نہیں آتا ہے، ان کو اور رلانا آتا ہے، اور جب وہ شوہر روٹھ جاتا ہے تب ڈھونگی باباؤں کے پاس جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کے ابو بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں، ایسا تو نہیں، کہیں اور کچھ چکر ہے، اس لیے ذرا پوڑیا لکھ دو۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کردار کو بدلو، اپنے اخلاق کو بدلو، اس شوہر کے ساتھ جینے کا سلیقہ سیکھو، امہات المومنین کی سیرت کو پڑھو، صحابیات کی سلف کی خواتین کی سیرت کو پڑھو کہ وہ کیسے رہتی اسی شوہروں کے ساتھ، ان کا دل کیسے جیتتی تھیں۔ تو بہرحال جب اس خاتون نے اپنے شوہر نامدار سے پوچھا کہ ما حدث، ما الذی حدث، کہ کیا ماجرا ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ انی تقلدت امر المسلمین فتفکرت فی الفقیر الجائع والمریض الضائع والعار المجہود۔ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں قیادت تھی، حکومت تھی مسلمانوں کا، میں حاکم وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ منصب نوازا اور اس منصب پہ میں ہوں، تو مجھے یاد آ گیا کہ ہماری اس رعایا میں، ہماری ماتحتی میں تنگ دست فقیر بھی لوگ ہیں، محتاج بھی لوگ ہیں، اور وہ مریض ہے جو مرض میں جوجھ رہا ہے، وہ مظلوم بھی ہے جس کے اوپر ظلم بھی کیا گیا ہوگا، اور وہ انسان بھی ہے جو ایجڈ ہے، عمر دراز ہے، یعنی طرح طرح کے لوگ موجود ہیں جو ہماری ماتحتی میں ہیں، ہماری رعایا کے قبیل سے ہیں، اور یہ ہے کہ علمت ان ربی سیسألونی، مجھے یہ یقین ہے کہ کل اس رعایا کے بارے میں، اس عوام کے بارے میں، یہ جو پورے لوگ موجود ہیں جن کی باغ ڈور میرے ہاتھ میں ہے، سیسألونی عنہم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا، جبکہ وہ حاکم، وہ امیر جسے عوام یہ عمر ثانی کے نام سے جانی جاتی تھی کہ یہ سیکنڈ عمر ہیں، اس کے باوجود اللہ کا خوف، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر اور بندوں کے حقوق میں حق تلفی کی فکر اتنی ہے کہ بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے مجھے خیال آ گیا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا۔ کہتے ہیں فرحمت نفسی وبکیت علیہ، تو مجھے اپنے نفس پر رحم آ گیا کہ میرا نفس یہ بہت نازک ہے، یہ نفس یہ گوشت اور ہڈی کا یہ نفس ہے، یہ جان ہے، اور کل
اگر کہیں کوتاہی ہوئی ہوگی تو اللہ تعالی جب ساری کائنات کے سامنے، ساری خلائق کے سامنے جب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ فبکیت۔ اور یہ منظر سوچ کر کے یہ احساس ذمہ داری اور یہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے میرے آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے میرے دوستوں، میرے دینی بھائیوں، اگر یہ احساس ہمارے اور آپ کے اندر بھی ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ بندوں کے حقوق کا ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہم جا رہے ہیں، راستے میں کوئی آگے پیچھے آ گیا، پلٹ کے ہم نے گالی دی، کچھ اور ہوا مار شروع کر دیا، کچھ اور ہوا مرڈر کر دیا، اگر یہ احساس ہو جائے کہ یہ ظلم ہے، ہمارے بدن میں طاقت ہے، ہمارے جیب میں طاقت ہے، ہمارے پاس یعنی یہ ہے کہ سورس اور پاور ہے، اور اس کا بیجا استعمال کرتے ہوئے اگر ہم نے کسی کے اوپر ظلم کر دیا ہے تو دنیا کے اندر تو جیسا ہو ایسا چل جائے گا، لیکن وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ جب وہاں پہنچیں گے اور اس رب کی عدالت میں جب باز پرس ہوگی، سوال ہوں گے تم نے ایسا کیوں کیا ہو، تو وہاں سوائے ندامت کے کچھ نہیں ہوگا، اور صرف ندامت ہی نہیں، نیکیاں جو ہوں گی ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اس لیے کہ انسان بندوں کے حق میں کوتاہ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حقوق کی ادائیگی کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان حقوق کی ادائیگی کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور بندوں کے حقوق میں آپس میں کسی قسم کی کوتاہی ہو گئی ہو، اس کا تعلق لین دین سے ہو تو وہ لین دین کر کے ہم اپنا معاملہ صاف کر لیں، کچھ کہا سنی ہو گئی ہو تو اس انسان سے دنیا ہی میں معافی کے طلبگار ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں مولا انہیں شفائے عاجل و کامل فرما، جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جن کی موت کلمہ توحید پر ہوئی ہے، خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، ان تمام مرد و خواتین کی اللہ تعالی مغفرت فرما، انہیں غریق رحمت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم جب تک اس دنیا میں باقی رہیں ایمان پر ہم تمام لوگوں کو باقی فرما، جب ہم سب کی موت ہو تو مولا ایمان پر موت ہو، خیر پر موت ہو، جب لوگ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہوئے ہمیں اور آپ کو قبر کے تاریک گڈھے میں دفنا دیں، مولا ہم تمام لوگوں کو پر رحم فرما، اور ہم تمام لوگوں کو بھی غریق رحمت فرما، اور یہ ہے کہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار عالم جو بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، انہیں معاشرے اور سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے سود مند نفع بخش بنا دے۔ پروردگار عالم ہمارے ملک میں جو بدامنی کا ماحول ہے اسے امن و شانتی میں تبدیل فرما، ہمارے ملک میں جو نفرت و عداوت کا ماحول ہے پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے نفرت و عداوت کے ماحول کو الفت و محبت میں تبدیل فرما دے۔ مولا ہم تیری رحمتوں کے محتاج ہیں، ہم سب پر اپنی رحمت نشاور فرما، اور تمام قسم کے ظاہری اور باطنی شر اور فتن و فساد سے مولا ہم تمام کی حفاظت فرما۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔